سورة الفاتحة آیت نمبر 4۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ لفظی ترجمہ ہے ایاکا تیری طرف نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تیری نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے اللہ رب العزت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی عز و جل ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو، اے اللہ رب العزت ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کے لائق ہی نہیں، اور اس کی عبادت کی جا سکی اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہے۔ تیری عبادت اور مرضی، اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کا کوئی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا رب العزت کی توفیق کے بغیر۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد یا ماں یا کوئی روحانی شخصیت ہو تو محض تعظیم ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان ہوا۔ ایاک نعبد میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز با جماعت کے ساتھ، یعنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پاتی ہیں، یعنی جب سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں تو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، چونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی اپنی عبادت ہو، یعنی اس کے وسیلہ ہے نا کہ عبادت انسان کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے اور پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتا ہے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، چنانچہ وسیلے کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا طلب کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ترجمہ ہے اے اللہ تعالی عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب ذوالجلال کی طرف اپنی اس قدر اس حاجت میں توجہ کی
تاکہ میری حاجت پوری کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ عز و جل بس تو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ قبولیت کا باعث ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے وہ قادر ہو، مستقل مالک ہو، غنی ہو، بے نیاز ہو، اور اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔